سورۃ التکویر مکیہ. تعارف: سورہ تکویر مکیہ ہے، ایک ہی رکوع پر مشتمل ہے. اس میں 29 آیات ہیں اور 104 کلمات ہیں، 530 حروف ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ قیامت کو ایسا دیکھے جیسے وہ آنکھوں کے سامنے ہے، تو وہ قرآن کی سورہ اذا الشمس کورت پڑھے اور اذا السماء انفطرت پڑھے اور اذا السماء انشقت والی صورتیں پڑھے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اسے قیامت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. اس کے خواص میں سے یہ ہے کہ جب دشمن کی ایذا شروع ہو جائے، کوئی دشمن تنگ کرنے لگ جائے، تو اس سورت کو 21 بار پڑھ کر دعا کرو تو دشمن کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. سورۃ التکویر تلاوت: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سورہ تکویر ترجمہ کنز الایمان. جب دھوپ لپیٹی جائے، جب تارے جھڑ پڑیں، جب پہاڑ چلائے جائیں، جب تھلکی یعنی گابن اونٹنیاں چھوٹی پھریں، جب وحشی جانور جمع کیے جائیں، جب سمندر سلگائے جائیں، جب جانوں کے جوڑ بنے، جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے کس خطا پر ماری گئی، جب نامہ اعمال کھولے جائیں اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے، جب جہنم بھڑکایا جائے اور جب جنت پاس لائی جائے، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی. تو قسم ہے ان کی جو الٹے پھریں، سیدھے چلیں، تھم رہیں اور رات کی جب پیٹ دے اور صبح کی جب دم لے. بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے جو قوت والا ہے، مالک عرش کے حضور عزت والا، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے اور تمہارے صاحب مجنون نہیں. اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارہ پر دیکھا اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں اور قرآن مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں. پھر کدھر جاتے ہو؟ تو وہ نصیحت ہی ہے سارے جہان کے لیے، اس کے لیے جو تم میں سیدھا ہونا چاہے. اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہان کا رب. سورۃ التکویر تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، قسم اٹھا کر دو ہستیوں کا اللہ کریم نے ان بے ادبوں گستاخوں مکہ کے کافروں کے سامنے اور دنیا بھر کے بے ادبوں اور گستاخوں کے سامنے ان کا مقام بھی بیان کیا جنہیں جبرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور ان کا مقام بھی بیان کیا جو جبرائیل علیہ السلام کے مرشد کہلاتے ہیں. اللہ پاک قسمیں اٹھا رہا ہے. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب دم لے. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، بہت عزت والے رسول نے اس قرآن کو لایا ہے. رسول سے مراد فرشتہ ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ قوت والا، مالک عرش کے حضور عزت والا، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے.
جبریل کی یہ شان ہے کہ اس کا حکم عرش کے اوپر مانا جاتا ہے. وہ جبریل اس قرآن کو لے کے آیا، مطاع ثم امین، امانت دار ہے. سنو وما صاحبکم بمجنون، یہ باتیں تم سے جو کر رہی ہے ہستی جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، وہ مجنون نہیں ہے. وَلَقَدْ رَأَوْا بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے اسے دیکھا ہے روشن کنارے پر. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ وہ نبی ہے جو غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا. اللہ اپنے محبوب کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ نبی، ادھر جبریل کی شان، ادھر قرآن کی شان، ادھر اپنے محبوب کی شان کہ میرا محبوب غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا. ادھر اپنے بارے میں فرما دیا کہ میں غیب کو جانتا ہوں. پھر قرآن کے بارے میں کہہ دیا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک ہے یا تر ہے وہ قرآن میں موجود ہو گیا، اور قرآن اٹھا کر اپنے محبوب کو دے دیا. پھر محبوب کے بارے میں قرآن میں کہہ دیا وما هو علی الغیب بضنین، میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. اب جو بخیل نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ سخی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ سخی ہوتا ہے. اللہ 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 اللہ. اپنی زوجہ سے بات کر رہے ہیں، فرمایا جو لمبے ہاتھوں والی ہوگی میرے وصال کے بعد وہ مجھے ملے گی، پہلے آ کے اس کا وصال ہوگا. ساری ہاتھ ناپنے لگ گئی. پتہ چلا حضور نے فرمایا جو سب سے زیادہ سخی ہوگا وہ سب سے پہلے میرے خاندان میں سے، میری بیویوں میں سے سب سے پہلے اس کی وفات ہوگی. تو حضرت سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا لقب بھی ام المساکین تھا. بس یہ پھر سب سے پہلے ان کی وصال ہوا اور وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئی. میرے حضور کو غیب اللہ نے اتنا عطا کر دیا، اتنا دے دیا، جتنی امت ہے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کے بارے میں حضور کو غیب کا علم دے دیا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ محبوب سخی ہے. کیا ہے اس کا مطلب؟ محبوب سخی ہے. اور جو سخی ہوتے ہیں وہ اتنا بھی دیتے ہیں جتنا ضرورت ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ بھی عطا فرما دیا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب کے علم کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ اپنے پاس رکھ لیا اور کسی کو دیا نہیں. قرآن نے بتا دیا وہ غیب کا علم بتانے میں بخیل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی غیب کا علم عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے وہ عظیم الشان بات. تو دوسروں کو کیسے غیب کا علم عطا فرمایا؟ کیا معاملہ ہوا؟ ایک واقعات، ایسے تو 100 واقعات ہیں جو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. لیکن میں صرف ایک واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری آل کے خون میں وہ شخص منہ ڈالے گا جس کے سینے پہ سفید داغ ہوگا. جب 10 محرم الحرام کو امام حسین کو شہید کرنے والا بندہ ان کے سینے پہ چڑھا تو امام حسین نے فرمایا ذرا بٹن کھول کے اپنا سینہ تو دکھا. اس نے بٹن کھول کر دکھایا تو اس وقت شمر کی جو سینہ تھا اس کے اوپر سفید داغ بنا ہوا تھا برس کا. فرمایا میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما گئے تھے کہ میری آل کے خون سے وہ شخص اپنے منہ کو رنگے گا جس کے سینے پر سفید داغ ہوگا. میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں وہ جہنم کا کتا ہوگا. اب ذرا تصور کیجئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حقائق کو اس طرح بیان فرماتے ہیں، سخاوت کے ساتھ علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرماتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما دیا الحق ینطق علی لسان عمر. عمر جب بھی بولتا ہے اس کی زبان پہ حق بولتا ہے. خانہ کعبہ کے اندر طواف کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق کے دل میں خیال آ گیا کاش کہ مقام ابراہیم کو بھی نماز کی جگہ بنا لیا جائے. بس یہ دل میں سوچا اور حضور سے عرض کیا اور پھر بول چپ کر گئے. شام کو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ آپ کو جا نماز بناؤ، وہاں پر نماز پڑھا کرو. ارے جو وہی شام کو آنے والی ہے اس کے کچھ اثرات اور کچھ برکات پہلے ہی حضرت عمر فاروق کو منعکس ہو رہے ہیں.
ان کو وہ پہلے سے ہی تجلی مل رہی ہے. کیا بات ہے، میرے مصطفیٰ نے سخاوت کے ساتھ علم غیب آگے بانٹا ہے. وما هو علی الغیب بدنین. بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں فی الحال اتنی بات سے کر کے سورہ الانفطار کی خدمت میں چلتے ہیں.